صدر ٹرمپ نے ایران کو تبدیل شدہ سخت تجاویز بھیج دی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق مجوزہ فریم ورک سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو منظوری کے لیے بھیجا جا چکا۔ ایران نظر ثانی شدہ امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو دی جانے والی مالی رعایتوں پر سخت موقف اختیار کیا۔ ٹرمپ کو ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی سے متعلق شقوں پر شدید تحفظات۔ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر تاخیر سے جواب دینے پر ٹرمپ ناراض ہوئے۔ نئی اور سخت امریکی تجاویز کا مقصد ایران پر فوری فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی اپنا ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا، کسی جلدی میں نہیں، ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں، سارے کارڈز ہمارے پاس ہیں۔ تہران اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ ایران کی فوج، بحریہ، فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا۔ تہران پر حملہ کیا تو اس نے خلیجی ممالک پر میزائل برسائے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، سعودی عرب پر حملے کیے۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں سے حیرت ہوئی۔ ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں کہ امریکہ کے زبانی وعدوں اور دعووں پر بالکل بھروسہ نہیں۔ ایران صرف عملی اور ٹھوس نتائج کو اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق محفوظ کرنے تک کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ دشمن ملکی اتحاد کو کمزور کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ دشمن شکست کا بدلہ معاشی دباؤ اور میڈیا مہم کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ سے بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے فیصلہ سنانا ممکن ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کا تجربہ کبھی اچھا نہیں رہا۔ امریکہ کے MQ-1 ڈرون کو تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا کہ ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی۔ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی بھی نئی جارحیت کا پہلے سے زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا دشمنوں کو سخت انتباہ۔ ایرانی فوج کے نائب کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کہتے ہیں کہ ایران کی فوج ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی مسلح افواج قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ چوبیس گھنٹے میں مزید 28 بحری جہاز اپنا ہرمز عبور کر گئے۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ جہازوں نے ایران کے ساتھ ہم آہنگی کے بعد اپنا ہرمز عبور کی۔ اپنا ہرمز پر ایرانی فورسز کا مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ بحری جہازوں کی نقل و حرکت قوانین کے تحت مانیٹر کی جا رہی ہے۔ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک اور جہاز ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، جہاز کو خلیج عمان میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ گیمبیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم جہاز کے انجن روم کو سیلف فائرڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر اب تک 5 تجارتی جہاز نکارہ کر چکی۔ 116 جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شامی صدر احمد الشرا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شامی معیشت اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ احمد الشرا کہتے ہیں کہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ شامی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کو فروغ دینے کے اقدامات پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے بحری جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کو یقینی بنانے کا بھی جائزہ لیا۔
فرانس کا اپنا ہرمز کو کھولنے پر زور، فرانسیسی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز کھولنا اولین ترجیح ہے، کسی اور کی جنگ کی قیمت نہیں چکائیں گے۔ اپنا ہرمز میں بغیر کسی فیس یا بھتے کے جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے جنازے اور تدفین کی تیاری، شہید سپریم لیڈر کے جنازے اور تدفین کے لیے خصوصی انتظامی ہیڈ کوارٹرز قائم۔ آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کی حتمی تاریخ کا اعلان جلد متوقع۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت کا امکان، اعلیٰ ایرانی حکام کا سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات پر غور۔ علی خامنئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کی ابتدائی مرحلے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے تاریخی قلعے بوفورٹ پر قبضہ کر لیا۔ اب صہیونی فورسز 26 برس بعد لبنان میں کئی کلومیٹر اندر تک گھس گئیں۔ نبطیہ شہر کے قریب بوفورٹ قلعے پر قبضے کے لیے کئی روز سے لڑائی جاری تھی۔ صہیونی فوج نے شہریوں کو مزید 7 علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ جنوبی قصبے ایڈلون پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری، گھر کو نشانہ بنایا، 6 بچوں سمیت 9 شامی پناہ گزین شہید۔ لبنانی حکام کے مطابق شہداء کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 3412 ہو گئی۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فرانس نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے اور علاقوں پر قبضے کا کوئی جواز نہیں۔ حزب اللہ کے جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل پر 24 حملے کرنے کا دعویٰ۔ ہدف اسرائیلی فوجی دستے، گاڑیاں، فوجی تنصیبات تھیں۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 4 زخمی۔ ہلاک فوجی کی سٹاف سارجنٹ مائیکل ٹیوکن کے نام سے شناخت ہوئی۔ دھماکہ خیز ڈرون حملے میں مارا گیا۔ حزب اللہ کے راکٹوں اور ڈرون حملے کے بعد اسرائیل کا سرحدی علاقوں میں اسکول بند رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کے مطابق شمالی سرحدی علاقوں میں تمام اسکول آج بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پی ٹی آئی کے 30 سے 35 ارکان اسمبلی غیر حاضر۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ بانی کی صحت سے متعلق پارٹی اور پوری قوم کو تشویش ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کا فیملی کی موجودگی میں علاج کرائے۔ اگلے سال کا بجٹ عوام دوست ہوگا۔ ترقیاتی منصوبے میں بانی کے ویژن کی عکاسی ہوگی۔ وزیراعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے گلگت بلتستان کے انتخابات کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ کہا انتخابی عمل کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور ووٹرز کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا۔ وزیراعظم نے ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر زور۔ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی تعریف کی گئی، کہا حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ حکومت بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے سبسڈی ختم نہیں کر رہی۔ وزیر توانائی نے وضاحت کر دی۔ سردار اویس لغاری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ کیو آر کوڈ سسٹم کے ذریعے اہل صارفین کو بلا تعطل سبسڈی دیتے رہیں گے۔ 20 لاکھ سے زائد سنگل فیز والے صارفین کیو آر کوڈ کے ذریعے رجسٹریشن مکمل کرا چکے ہیں۔ بجلی سبسڈی کا حجم 199 ارب سے بڑھ کر 423 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ زرعی اور گھریلو شعبے کو 527 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حکومتی دعوے درست ہیں۔ پچھلے 2 سال سے بجلی کی قیمت میں کمی آئی۔ زرعی صارفین کے لیے 14%، صنعتی صارفین کے لیے 33%، کمرشل صارفین کے لیے 8% بجلی سستی ہوئی۔ حکومت نے 780 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کیا۔ آئی پی پیس معاہدوں پر نظر ثانی سے 3500 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ دیامر بادشاہ، محمد داسو سے بجلی خریدنے جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد سنگل فیز والے صارفین کو 527 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حکومتی دعوے درست ہیں۔ پچھلے 2 سال سے بجلی کی قیمت میں کمی آئی۔ زرعی صارفین کے لیے 14%، صنعتی صارفین کے لیے 33%، کمرشل صارفین کے لیے 8% بجلی سستی ہوئی۔ حکومت نے 780 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کیا۔ آئی پی پیس معاہدوں پر نظر ثانی سے 3500 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ دیامر بادشاہ، محمد داسو سے بجلی خریدنے جا رہے ہیں۔
ہل پارک کی 1 انچ زمین بھی کسی کو الاٹ نہیں کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی بھاپ نے واضح کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ ہل پارک کے MC کی ملکیت ہے اور رہے گا۔ پارک کے پاس جو کام ہو رہا تھا اسے رکوا دیا۔ کھالوں اور لاشوں کی سیاست نے شہر کو نقصان پہنچایا۔ کراچی کے شہریوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ شہر کو تقسیم و نقصان پہنچانے والی سیاست سے اجتناب کرنا ہوگا۔ کس نے چائنا کٹنگ کی سب معلوم ہے۔ شہر کے ماسٹر پلان کا بیڑا غرق جماعت اسلامی کے دور میں ہوا۔ میانمار میں ہونے والے دھماکے میں 55 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دھماکہ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں 25 خواتین بھی شامل ہیں۔ کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ واشنگٹن میں کیمیکل ٹینک پھٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ریسکیو نے فیکٹری کے ملبے سے تمام 9 لاپتہ افراد کی لاشیں نکال لی۔ کاغذ بنانے والی فیکٹری کا کیمیکل ٹینک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ فیکٹری میں سرچ آپریشن اور فضائی نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ PSG کے چیمپئنز لیگ میں جیت، فرانسیسی آپے سے باہر ہو گئے۔ پیرس سینٹ جرمین کا چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیتنے کا جشن تشدد کا رنگ اختیار کر گیا۔ آرسنل کے خلاف کامیابی کے بعد فرانس بھر میں فٹ بال شائقین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 1 شخص ہلاک، 57 پولیس اہلکاروں سمیت 219 افراد زخمی۔ زخمیوں میں سے 8 افراد کی اسپتال میں حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق ہنگاموں کا آغاز اس وقت ہوا جب چند افراد پر مشتمل ٹولی نے دکانوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ الجھے جو انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران سڑکوں پر الیکٹرک بائکس کو آگ لگا دی گئی، گاڑیوں، کاروباری مراکز اور ایک بس اسٹاپ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ فرانسیسی وزیر داخلہ کے مطابق تشدد کے واقعات میں 780 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 450 افراد اب بھی حراست میں ہیں۔